بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا عزیزو السلام علیکم. دو چار دن سے یہ بہت بڑا چرچا ہے سائفر کا. تو پھر ساتھیوں نے مسجد میں پوچھا حاجی صاحب یہ سائفر کیا ہے؟ تو جب میں بنگلہ دیش میں جب اس وقت ایسٹ پاکستان یعنی مشرقی پاکستان یا بنگال ہوتا تھا، ایئر فورس میں تھا تو ادھر تھا، تو میرا کام جو تھا وہ سگنل سینٹر یعنی کمیونیکیشن سینٹر میں تھا ایز اے ٹیکنیشین. اور وہ کام میرا یہ تھا کہ وہاں سے پشاور ایئر ہیڈ کوارٹر جو ہوتا تھا یہاں کمیونیکیشن جو ایسٹ پاکستان کے لیے جتنی کمیونیکیشن تھی وہ ہمارے تھرو سے ہو رہی تھی. تو اس بہت بڑا سینٹر تھا، اس سینٹر میں بہت سے لوگ تھے اور زیادہ ٹیکنیشین تھے. تو ہمارے پاس جو میسج آتے تھے کہاں سے بھی آتے تھے تو وہ پلین لینگویج میں ہوتے تھے، سادہ، جیسے ہم کہتے یہ کام کرو یا نہ کرو، انگریزی میں ہوتے تھے. تو اس کو پھر پاکستان بھیجنا ہوتا تھا، یہاں جو ایئر ہیڈ کوارٹر یا جی ایچ کیو میں پھر چلا جاتا تھا. اس وقت ایئر ہیڈ کوارٹر پشاور میں تھا. تو بڑے بڑے لوگ یہاں بیٹھے تھے اور اس کے جو ہدایات پہ وہاں عمل ہوتا تھا کہ ہم اس چیز کی ضرورت ہے یا نہیں، یا کیا کریں یا نہ کریں. تو یہ ٹاپ سیکرٹ ہوتا ہے. ٹاپ سیکرٹ جو ہے، جو پوشیدہ چیزیں ہوتی ہیں اس میں سب سے جو بہت بڑی سیکرٹ ہے وہ ٹاپ سیکرٹ ہوتا ہے. کسی کو بھی اس کا پتہ نہیں ہوتا. چند لوگ جو کنسرن لوگ ہوتے ہیں، جو ذمہ وار ہوتے ہیں، صرف ان کو پتہ ہوتا ہے. تو اس کمیونیکیشن سینٹر میں ہمارے پاس ایکوپمنٹ ہوتے تھے اور اس کو سائفر ایکوپمنٹ کہتے ہیں. سائفر کا مطلب یہ ہے کہ خفیہ باتیں. یہ بہت ہزاروں سالوں پہلے جب یہ قومیں آپس میں لڑتے جھگڑتے تھے تو جب یہ میسج بھیجتے تھے، اس وقت تو یہ موبائل وغیرہ آگے پیچھے چیزیں نہیں تھی، تو یہ جب میسج بھیجتے تھے تو وہ بھی کوڈ ورڈ میں ہوتا تھا. ان کو پہلے پتہ ہوتا تھا کہ میں جب یہ بات کروں گا اس کا مطلب یہ ہوگا، اور جب یہ بات کروں گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا. یہ کوڈ ورڈ ہوتے ہیں، یہ پہلے ان کو پتہ ہوتے ہیں. تو راستے میں اگر وہ میسج ڈسکلوز ہو جائے، کوئی پکڑے، تو ان کو پتہ نہیں چلتا تھا، کیونکہ وہاں ایک لکھا ہوتا تھا، وہاں جاتا اس کا معنی اور ہوتا تھا. اس کو کہتے کوڈ ورڈ، اس کے کوڈ ہوتے ہیں. اور یہ ابھی اس میں یہ بہت بڑا علم ہے، ایک علم کا برانچ ہے، جس طرح کہ سائنس کا برانچ ہے تو یہ بھی ہے. اور اس میں لوگ ماسٹر کرتے ہیں، پی ایچ ڈی کرتے ہیں، اور پھر آگے یہاں ان کو سروسز ملتے ہیں، جیسے فارن آفس میں سروس ہوتے ہیں، ڈیفنس میں ہوتے ہیں. ان کے اپنے جو سائفر اسسٹنٹ ہوتے ہیں، بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو ٹیکنیشین ہوتے تو ہمارا کام صرف ان کو چلانا تھا. جو سائفر والے لوگ تھے وہ اور ہوتے تھے، وہ اندر اور سیکرٹ کمیونیکیشن سینٹر کے درمیان میں ایک اور جو ہے سیکشن ہوتا تھا، اور وہ بڑے اس کو لگے ہوتے تھے، جیسے جیل کو جو لوہے کے بڑے بڑے گرل لگے ہوتے ویسے ہوتا تھا. اور چھوٹی سی کھڑکی ہوتی، اس کھڑکی تھرو سے وہ میسج اندر جاتے، باہر اندر کسی کو پتہ نہیں تھا کیا ہوتا تھا. مگر چونکہ ہمارا تو کام مینٹیننس تھا، تو مینٹیننس والا آدمی تو ہر جگہ جاتا ہے، تو ہمیں تو پتہ تھا. مگر یہ سیکرٹ ہوتا ہے. ہم وہ بات چونکہ 50-52 سال ہو گئے تو ابھی اس کو کہنے کی کوئی ضرورت نہیں. اور دنیا بہت بڑی ترقی کر گئی ہے، وہ چیزیں ابھی پرانے زمانے کی تاریخی رہ گئی اور ختم ہو گئی. تو وہاں سے پھر ہمارے پاس جو بڑے ٹرانسمیٹر لگے ہوتے تھے، وہ پشاور سے کنٹیکٹ کرتے، وہ ہمیں بتاتے تھے. تو درمیان میں جو ہم ہوتے تھے تو ہم اس کو نہ سمجھ سکتے تھے نہ ہم اس کو سن سکتے تھے. وہ ایسی آواز ہوتی تھی جیسے عجیب قسم کی آواز ہوتی تھی. تو ہمیں پتہ ہوتا تھا کہ یہ انکرپشن ہے. انکرپٹ وہ ہوتا ہے کہ کوئی آدمی اس کو نہیں سمجھتا، اور جب دوسری جگہ پہنچ جاتا ہے تو وہ پھر لوگ سمجھتے ہیں. اسی طرح جتنے بھی کوئی ملک ہے اس کے سفارت خانے ہیں باہر ملکوں میں، تو اس سفارت خانوں میں ملٹری اٹیچی ہوتا ہے، اس میں جو ہے وہ بزنس والا اٹیچی ہوتے ہیں، بہت سی چیزیں وہاں ہوتی ہیں. تو وہ لوگ جو ہے اپنے ملک کے ساتھ جو ہے کنٹیکٹ کرتے ہیں، تو وہ سفارت خانہ جو ہے نمائندہ ہوتا ہے وہاں،
सफ़ीर नुमाइंदा होता है। वो डायरेक्ट कोई वज़ीर आज़म दूसरे वज़ीर आज़म से बात नहीं करता। वो क्या करते हैं कि थ्रू फॉरेन ऑफिस करते हैं और थ्रू सफ़ीर करते हैं। तो वो सफ़ीर जो है उसको बताते हैं कि तुम ये अपने मुल्क को कहो, ये करो, वो करो, ये हमारा जो है फ़लाने दिन दौरा होगा, ये होगा, ये तरतीब होगा। वो फिर जो सफ़ीर को वो बात पहुंच जाती है तो सफ़ीर उसको वहाँ साइफर कर देते हैं। वो उस सेक्शन को हवाला कर देते हैं, उसको साइफर में तक यानी कोडेड वर्ड में उसको कन्वर्ट करते हैं। फिर वो मैसेज जहाँ वायरलेस के थ्रू आता है। वायरलेस क्या चीज़ है? वायर मतलब तार, लेस नहीं। जैसे हमारे पास मोबाइल है, ये वायरलेस है। आजकल के जो जितनी भी नेट है ये वायरलेस है। तो वायरलेस के थ्रू वहाँ या नेट के थ्रू वही वायरलेस ही है। तो वहाँ पहुँच जाके फिर इधर फॉरेन ऑफिस में आता है। फिर वो डिकोड करते हैं, क्योंकि कोडेड पे वो सिंगल पे कोई नहीं समझता, तो उसको डिकोड करके तो फिर उससे वो लैंग्वेज उसी तरह वो बन जाती है। इसको कहते हैं साइफर। तो ये सारे पूछे साइफर क्या है? साइफर उस लैंग्वेज को कहते हैं जो कोडेड लैंग्वेज होता है, उसको साइफर कहते हैं। फिर वो डी साइफर कर लेते हैं, यानी डी कोड करते हैं। तो ये आजकल ये जो हमारे निज़ाम में है, अभी व्हाट्सअप आपने नाम सुना होगा, सब लोग उस पर कंटेक्ट करते हैं, ये भी कोडेड है। दरमियान में अगर इसको जो बड़ी सफिस्टिकेटेड कीमती मशीन हुकूमत ने ख़रीदी न हो तो इसको कोई रिकॉर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि जब आप यहाँ से बोलेंगे या मैसेज भेजेंगे, ये इंटरनली जो आपका मोबाइल है और ये व्हाट्सअप जो है उसको कोड फ़ौरन कोड लगा लेता है। जब वो कोडेड जाता है तो दरमियान में अगर उसको कोई सुनना चाहे वो सुन नहीं सकता, समझ भी नहीं सकता ये क्या हुआ, उश करेगा, कोई पता नहीं चलेगा। जो दूसरी तरफ मोबाइल में जाता है वो डिकोड होके ऑटोमेटिकली वो सीधा हम देखते हैं और सीधा सुनते हैं। तो ये दुनिया में ये बड़ी बड़ी कंपनियां जो है वो अपने राज को किसी को बताते नहीं हैं। इस अपने राज को उसको सीक्रेसी कहते हैं। वो अपने सीक्रेसी को, जो सीक्रेट होता है, जो पोशीदा चीज़ें को ज़ाहिर नहीं करते। हर फैक्ट्री का, हर कारखाने का, हर बिज़नेस का जो है एक छुपी हुई चीज़ें होती हैं। वो चीज़ें किसी को वो ज़ाहिर नहीं करते। तो उस छुपी चीज़ों को फिर वो कोड करके, तो उसी तरह उनका जो मुख्तलिफ़ दुनिया में मुख्तलिफ़ जगह पे उनके शाखें हैं, उस शाखों के लिए वो कोड करके वहाँ उनके मैसेज जाते हैं और मैसेज आ जाते हैं। क्योंकि जब पहले से पता चल जाएगा, ये राइवल कंपनीज होते हैं, मसलन एक टोयोटा कंपनी है, ये कोई डिज़ाइन बनाते हैं या कोई इंजन बनाते हैं या कोई गाड़ी बनाते हैं, तो ये डिस्क्लोज़ नहीं करते, उसको सीक्रेट रखते हैं जब तक वो बन जाए, मार्केट में आ जाए, ताकि किसी को पता न चले, वो उसका नकल न करे। ये हर जगह इसका इस्तेमाल है। हम जो पठान लोग हैं उसको इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। आप कहते हैं कैसे? हम जहाँ भी अरबियों के सामने या किसी पंजाबी के सामने या किसी के सामने, ये हमारी ज़ुबान कोडेड है। किसी को तो पहले अगर हम सिंपल बोलेंगे तो वो समझेंगे कि वो भाई बस आई है, गाड़ी गई है। तो हम किसी के सामने जो बात कहते थे तो वो उसके सामने खड़े होते थे। तो एक तो हम ये करते थे, जब हम उसके बात करते ताकि उसको समझ ना आए, तो हम दूसरे साथी को नहीं देखते थे। अपने पास जैसे कोई अपने साथ कोई बात कर रहा है, दूसरे साथी को नहीं देखते, तो उसको पता नहीं चलता कि अपने साथी से बात करे। कोई अपने साथ कोई अपनी ज़ुबान पे कोई बात करता होगा छोटी सी, फिर हम उसको कोडेड लैंग्वेज में बोलते थे, यानी हम उस चीज़ का नाम डायरेक्ट नहीं लेते थे, तो उनको पता नहीं चलता था और हम उसके बारे में बात करते थे। ये जो है ये कोडिंग सिस्टम बहुत पुरानी से आ रही है, और हमारे जो है अल्लाह ने हमें ये क्वालिटी दी है कि हम किसी मुल्क में भी जाए, पठान दूसरे पठान से मिलेगा, वो तो पुश्तो में बात करेगा, खा वो किसी ओहदे में हो, कितनी बड़ा ऊंचा अफसर हो। और दूसरी बात ये होगा अगर तीसरा आदमी दरमियान में हो तो वो कोडेड बात करेगा। वो आपस में समझते हैं कि हमने क्या बोला, मगर दूसरे को वो समझ नहीं आएगी। तो ये साइफर है। तो ये पाकिस्तान का जो मसला हुआ था उसको भी आपको समझाता हूँ कि ये बात क्या हुई थी। ये जो हमारा हुकूमत था उनको पसंद नहीं था। ये हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब जो है वो गए थे रशिया में, और रशिया जो था उस वक्त यूक्रेन का साथ उनका जंग जो था वो बात चल रही थी जंग की, और अचानक जंग छिड़ गई। और यूक्रेन जो था वो नेटो में शामिल होना चाहता था, जो रूस नहीं चाहता था कि नेटो में जाए, क्योंकि नेटो जो है
اس کے دروازے پر آ جاتا. تو کوئی بھی نہیں چاہتا کہ میرا دشمن میرے دروازے پہ آ جائے. تو ان کو وہ برا لگا، کیونکہ جتنے بھی ملک ہے، امریکہ جو ہے جیسے ہمارے کمزور ملک ہے، اس کو غلاموں کی طرف جو ہے اس کے ساتھ رویہ رکھتے ہیں. تو پھر وہ ان کا جو ہے وہاں آدمی تھا جو انڈر سیکرٹری تھا، اس نے سفیر کو بلایا اور سفیروں کے ساتھ وہ نوٹ لکھنے والوں کو بلایا، یعنی ان کو ایک میسیج دیا کہ بھائی اپنے گورنمنٹ کو سمجھاؤ کہ ایسا نہ کرو، تمہیں بہت تک فلانے وہ باتیں سب کچھ اب ڈسکلوز ہو گئی، کوئی نئی بات اس میں نہیں ہے. تو اس نے اس کو، کیونکہ وہ میسیج جو جوں کا تو وہ بھیجے گا، اس کی ڈیوٹی ہے سفیر کی، نہ اس کو کم کرے گا نہ اس کو زیادہ کرے گا. تو وہ نوٹ اس وقت وہ لیتے رہے. اس نوٹ جو تھا وہ جو لکھائی جو ہے اس نے اس کو کنورٹ کیا، سائفر کو دیا، کیونکہ وہ ڈائریکٹ تو نہیں آتا. سائفر پاکستان جو ہے وہ آیا فارن آفس میں جب انہوں نے ڈیکوڈ کیا تو وہ ان کو سب کو بڑا شاک ہوا کہ بھائی یہ کیا، یہ تو ہمیں وارننگ دے رہے، ہمیں ڈرا رہا ہے کہ یار تم ایسا کرو گے تو ہم یہی کریں گے، ایسا کریں گے تو ہم یہ کریں گے. تو وہ سائفر جو تھا وہ پہلے تو انہوں نے چاہیے تو ان کو یہ تھا کہ فوراً جو وزیر خارجہ آئے اس کو دکھاتے، انہوں نے نہیں دکھائے. وہ سائفر جو ہے وہ بھیجا جناب ہمارا آرمی جو چیف تھا اس کے پاس بھیجا، کیونکہ وہ طاقتور ہوتا ہے، اس کے پاس بھیجو، نے بتایا بھی تھا کہ ادھر بھیجو. تو پھر کچھ دنوں کے بعد وہ پتہ چلا ہمارے وزیر خارجہ کو، وہ بھاگتے آیا ہمارے اس کو وزیر اعظم کو، اور جب وہ بھاگتے ہوئے آئے تو پھر ہلا گلا مچ گیا. اور مین وائل جو ہے وہ کام جنہیں کرنا تھا وہ کر گئے اور اس کو وزارت سے ہٹا دیا. یہ ہے وہ ساری کہانی آپ کو سمجھانے کے لیے، کیونکہ کئی لوگ ہیں اس بات کو نہیں سمجھتے کہ یہ کیا تھا، سائفر کیا کہانی ہے. تو سائفر کہانی یہ ہے. امید ہے میں نے سادہ لینگویج میں یہ آپ کو جو تھوڑا سا سمجھایا، کیونکہ میں اس فیلڈ میں رہ چکا ہوں اور مجھے اس کا بہت پتہ تھا. جس رات کو ہم وہاں سرنڈر ہو گئے اور ہمیں پتہ چل گیا کہ ابھی انڈین آرمی 1 گھنٹے 2 گھنٹے میں پہنچنے والی ہے، تو اسی رات کو، آخری رات کو جناب ہم نے وہ جو سائفر مشینوں کے کوڈ ہے اس میں کوڈ بدلتے تھے، گھنٹے کے بعد 2 گھنٹے کے بعد دن کے بعد وہ بدلتے رہتے تھے. تو وہ ہمارے پاس کا پورا پروگرام ہوتا تھا. وہ پروگرام جو ہوتا جس طرح ادھر ہوتا ہے ادھر ایئر ہیڈ کوارٹر میں ہوتا ہے، تب وہ سمجھیں گے. تو وہ جو ساری رات ہمیں لگے رہے، ہمارے پاس ہتھوڑے تھے اور اس کا جو کوڈ تھے وہ ہم توڑ رہے تھے، ٹوٹ پوٹ تک. سب سے بڑی چیز وہ کوڈ کو توڑنا، تاکہ وہ انڈین کو وہ کوڈ نہ ملے. مشین تو دنیا میں ہر جگہ ملتی ہے، بات اس میں کوڈ ہے. اس کی مثال ایسی ہے کہ آپ کے پاس موبائل ہے، موبائل کا جو آپ کھولتے ہیں، جب بھی موبائل بند ہو جاتا ہے جو ٹچ موبائل ہے تو اس پہ آٹومیٹکلی کوڈ لگ جاتا ہے. جب آپ اوپن کریں تو ایک پیٹرن جب آپ کھولتے ہیں، یا وہ انگوٹھا لگاتے ہیں، یہ بھی کوڈ ہے، یا اس میں کوئی ایسی نشان جو ہے آگے بنا ہے، وہ جب آپ صحیح ڈالیں گے تو موبائل کھلے گا، ورنہ نہیں کھلے گا. یہی سسٹم، بس یہ چھوٹا سا ہے، وہ بڑے بڑے ہیں، قیمتی ہے. اور ابھی تھوڑی سی ترقی کی گئی ہے بہت زیادہ. تو اس میں یہ ہے کہ جو ایسے سافٹ ویئر بنائے گئے ہیں کہ وہ اتنا زبردست کوڈ ڈالتے ہیں کہ وہ کوئی کھول نہیں سکتا، بہت سخت کوڈ ڈالتے ہیں. مگر اس کے لیے بھی لوگوں نے جو ہے حل نکالے ہیں. اور آپ کسی کے ہاتھ میں موبائل دیں، اس کے پاس ایسے حل ہوتا کہ آپ کا موبائل کا کوڈ بھی کھول لیتے ہیں. تو بھائی یہ باتیں میں نے اس لیے بتائی کہ لوگوں نے پوچھے، تو میں نے کہا جو مجھے پتہ ہے، چونکہ میں اس فیلڈ میں رہ چکا ہوں، بہت زیادہ نوکری کی، سب کچھ میں جانتا ہوں. مگر وہ پرانی چیزیں ہیں، ابھی 50-60 سال کے بعد اگر کسی کو میں بتاؤں تو وہ بہت پرانی ہو چکی ہیں. بس وہ میں نے آئیڈیا دیا ہے. یہ کوڈ ہر جگہ ہے، ہر جگہ. اب میاں بیوی بازار جاتے ہیں، دکان کے ساتھ کھڑے ہو، دکاندار کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، آگے سے وہ کوئی قیمت بتاتا ہے تو میاں بیوی آپس میں کوڈڈ لینگویج میں بات کرتی ہے کہ بھئی یہ مہنگا ہے، سستا ہے، ہمارے پاس اتنے پیسے ہے نہیں ہے. یہ جو ہے، یہ آپس میں جو بات کرے دکاندار کو پتہ نہیں چلتا. یہ وہ سائفر ہے. آپ کسی گھر مہمان جاتے ہیں، آپ بیٹھے ہیں اور مہمان بھی آپ کے میزبان جو ہے کبھی چائے لاتے کبھی کیا لاتے ہیں، پھر وہ بیوی جو ہے اس طرح سے اشاروں میں آپ سے بات کر دے کہ چلو چلتے بنتے ہیں، یا اشاروں میں بات کر دے کہ اس بچے کو 500 100 1000 روپے دو، یا یہ کرو وہ کرو. وہ سارے بیٹھے ہوتے ہیں مگر کسی کو پتہ نہیں چلتا. یہ جو ہے یہ ہے سائفر. بس سائفر دنیا میں جب سے انسان آیا ہے اور جب سے انسان آپس میں لگے ہیں،
یہ سائفر والا سسٹم ہمیشہ چلتا رہے گا. وما علینا الا البلاغ.